آج ہمارے پاس آخرت کی طلب نہیں ہے، آخرت کے تذکرے نہیں ہیں، قبر کے تذکرے نہیں ہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے نہیں ہیں. اس لیے آج ہمارے اوقات میچ کی کامنٹری کے اندر لگتے ہیں، میچ دیکھنے کے اندر لگتے ہیں. انڈیا کا اسکور کتنا ہے، پاکستان کا اسکور کتنا ہے، کس نے سنچری بنائی، کس نے کتنے وکٹ لیے. حضرات صحابہ کرام یہ دیکھا کرتے تھے کون مال کتنا دے رہا ہے، کون اپنے گھر سے کتنے افراد کو بھیج رہا ہے. ان کے پاس آخرت تھی، ان کے پاس جنت تھی، ان کے پاس حور تھے، ان کے پاس ملائک تھے. ان کی نظر اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو ہے رحمتوں اور مغفرتوں کی طرف تھی اور اس آیت کی طرف تھی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اے مسلمانوں بڑھو، اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ اللہ کی اس مغفرت کی طرف جس کی کشادگی زمین و آسمان سے زیادہ ہے. اور ان کی آیت اور ان کی نظر اس آیت شریفہ کی پاس تھی. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اس جنت کے طلب کرنے میں، یہ شہادت کا تمغہ پانے میں اور یہ غازی بننے کا لقب پانے میں کون ہے جو آگے بڑھ کر اس کو تامے گا؟ اب باپ باپ نہیں تھا، بیٹا بیٹا نہیں تھا. بیٹے کو معلوم تھا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. باپ کو معلوم تھا کہ بیٹے کے حقوق کیا ہے، بیٹے کی شفقت فطری کا سلسلہ کیا ہے. لیکن جب بات جنت کی ہوتی، جب بات اللہ کی رحمت کی ہوتی، جب بات شہادت کی ہوتی، جب بات جنت کی طرف قدم بڑھانے کی طرف ہوتی، اب باپ باپ نہیں، بیٹا بیٹا نہیں، خامن خامن نہیں اور بیوی بیوی نہیں. یہ رشتے ختم ہو جاتے، یہ اجنبی بن جاتے. چہرہ اترا ہوا ہے، چہرے پر شکن ہے، پریشان کن حالت ہے، سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ملتا. کیا کہوں مولوی صاحب، ذرا جورو کی طرف سے پریشانی، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، بیماری کی طرف سے پریشانی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، عدالت کا مسئلہ ہے. یہی ہمارا جواب ہوگا. نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، داڑیاں منڈ جاتی ہیں، حرام کاموں کے اندر شرکت ہو جاتی ہے. کیا یہ بے قراری ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نہیں سمجھتے کہ مر کر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے. کوئی بے قراری نہیں، نہ داڑھی منانے والے کو، نہ یہود و نصارا کے لباس پہننے والے کو، نہ جورو کے غلام کو، نہ دنیا کے پجاری کو، نہ مال دولت کے پجاری کو. کتنے مسلمان ہیں جن کی ڈیوٹیاں جمعہ کے وقت چلتی ہیں اور کارخانے والے، فیکٹری والے، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کمپنی والے ان کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، جمعہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. اور کتنے سینکڑوں مسلمانوں کے بچے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بھیڑوں چماروں اور انگریزی اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر جمعہ کبھی ہو کر نہیں گزرتا. آقا نے فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں. اب قرآن انڈیل دو، مکے کو جاؤ، مدینے کو جاؤ، نبی کے روضے کے پاس جاؤ، جنت البقیع میں دفن ہو جاؤ، لیکن وہ ایمان کو نہیں پہچان سکتا، اسلام کو نہیں پہچان سکتا. اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. ایسی نوکریوں پر لعنت، ایسی تعلیم پر لعنت جو ہمیں خدا سے دور کرے، جو دل پر مہر لگانے کا ذریعہ بنے اور ٹھپا لگانے کا ذریعہ بنے. یہ تو ہندوستان ہے، ایک جمہوری ملک. یہاں مسلمانوں کو ترقی کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے، ڈگری پانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے. کچھ تو کرنے میں کیا تم اپنے آپ کو کفر کی مہر اور جو ہے شرک کی مہر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مہر اپنے دلوں پر لگا لو گے؟ ایسی تعلیم، ایسی ڈیوٹیاں، ایسی ملازمت، ایسے تمغے، ایسے ایوارڈ، ایسی میڈل، ایسی سرٹیفکیٹیں، ایسی شرف، میرے اللہ کی قسم
ایک شہادت کا طلبگار مسلمان میرے اللہ کی قسم ان ڈگریوں کے اوپر پیشاب بھی کرنا گوارا نہیں کرے گا. کیا کریں گی یہ ڈگریاں؟ یہ آکسفورڈ کی ڈگری، یہ یونیورسٹی کی ڈگری، یہ کالج کی ڈگری، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ جھوٹی جو ہمیں جمعہ چھڑائے، جو جماعت چھڑائے، جو مسلمانوں کے اجتماعات کے روحانی روح پرور مناظر میں جو ہے شرکت کے لیے ہمیں دور رکھے، لعنت ہے لعنت. جب اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ جو غزوہ تبوک میں کسی عذر کی وجہ سے، اللہ اکبر، یہ نہیں تھا کہ جنگ میں نہیں جائیں گے، یہ نہیں تھا کہ غزوے سے محبت نہیں، شہادت سے محبت، سب کچھ تھا، لیکن ایک نے سوچا میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، یہ لوگ پیدل چل رہے ہیں. ایک نے سوچا میرے گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اگر ان صحابہ کرام کے بارے میں کوئی دل کے اندر میل لائے گا، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ بھیڑ و چمار ہو جائے گا. ان کے تخصص، ان کی عصمت، ان کی عزت اور ان کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں. وہ ایمان کا معیار ہے، وہ نبی کی محبت کا معیار ہے. نبی کو سمجھنا ہو صحابی کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، نبی کی نماز کو سمجھنا ہو صحابہ کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، نبی کے روزے کو، نبی کے عمرے کو، نبی کی جلوت کو، نبی کی خلوت کو اگر سمجھا جائے گا یہی صحابہ کرام سے سمجھا جائے گا. یہ صحابی کے بارے میں دل میں کوئی میل لائے گا، اللہ کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. یہ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پنشمنٹ دی، ان کے ساتھ تعزیری کارروائی فرمایا ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، معاملہ نہ کرے، سلام کلام نہ کرے، ان کو الگ تھلگ رکھ دیا جائے. بیکاٹ کے دن چل رہے ہیں. جو صحابی آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنے غموں کو ہلکا کرتا ہو، جو صحابی اپنی ماں کی موت کا صدمہ محبوب کے چہرے کو دیکھ کر ہلکا کرتا ہو، جو صحابی دنیا کا بوجھ آقا کے چہرے انور کو دیکھ کر ہلکا کرتا ہو، وہ محبوب کہہ دے میں کس سے بات نہیں کروں گا، میں کس سے کلام نہیں کروں گا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی منڈانے والوں سے منہ پھیرتے ہیں، بے نمازی کتوں سے منہ پھیرتے ہیں، بے پردہ عورتوں سے منہ پھیرتے ہیں. کتنی جگہ آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے فلیس منا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھ سے مجھ سے منہ پھیر لے، کون ہے جو قیامت کے دن ہمیں شفاعت کا پروانہ دے گا؟ کون ہے جو حوض کوثر کا جام دے گا؟ کون ہے جو سجدے میں جا کر ہماری سفارشیں بنوائے گا؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیری جوڑو، تیری اولاد، تیرا سرمایہ دار، تیری دولت کون چیز ہے؟ کون چیز ہے؟ انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، صحابہ، اختاب اور جو ہے ابدال، شہداء، تمام کے تمام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہوں گے. اللہ پوچھے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ کا سر مبارک تو اٹھائیے. آپ نے فرماتے ہیں نہ میں نہیں اٹھاؤں گا، نہیں اٹھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر ٹوٹا مانگیے دیا جائے گا. داڑھی مڈوں کے بارے میں کیا آقا مانگیں گے؟ بے نمازیوں کے بارے میں کیا آقا مانگیں گے؟ حرام خوروں کے بارے میں کیا آقا مانگیں گے؟
سود خوروں کے بارے میں کیا آقا مانگیں گے؟ حرام خورو، داڑھی مڑو، بے نمازیوں، گھروں کے اندر امریکن سسٹم لانے والوں، دن رات ٹی وی چلا کر نسلوں کو برباد کرنے والوں، موبائل کے اندر حرام زادیوں کی رنڈیوں کی رنگ ٹون ڈالنے والوں، کیا آقا سجدے میں جا کر تمہیں مانگیں گے؟ دنیا میں جن داڑھی ملوں سے آقا نے منہ پھیرا، جن بے نمازیوں سے آقا نے منہ پھیرا، جن بے پردہ عورتوں سے آقا نے منہ پھیرا، کیا حال؟ کیوں ہم میں غیرت نہیں؟ آقا سے محبت نہیں ہے؟ ورنہ پوچھیے ان صحابہ کرام پر کیا بیت رہی تھی؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کیا، ایک ایک صحابی کہتے ہیں میں جاتا آقا کے بغل میں کھڑا ہوتا، دیکھتا کہ آقا کہیں آنکھوں سے مجھے دیکھ تو نہیں رہے۔ ہزاروں ماؤں کی موتیں انہیں برداشت، ہزاروں اولاد کا قتل اور جسم کے ٹکڑے ہونا انہیں برداشت تھا، اور نہ کا منہ پھیرنا انہیں برداشت نہیں۔ آج کس حالت میں ہم زندگی گزار رہے؟ آقا منہ پھیر لے اور زندگی گزارے، اللہ اکبر۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ہمارا باپ کب آئے گا؟ ہماری ماں کب آئے گی؟ لیکن صحابی کہتے ہیں یا اللہ بہت دیتے آقا کی ناراضگی سے، اتنا ٹوٹ کر وہ چاہا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر ایک عیسائی بادشاہ نیند بیعت کیے ہوئے 3 صحابیوں میں سے ایک صحابی کے پاس ایک خط بھیجتا ہے۔ کیا خط بھیجتا ہے؟ کہ تمہیں تمہارے لیڈر نے، تمہارے حکمران نے، تمہارے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نے تمہیں ملک بدر کر دیا ہے، اپنی حکومت اور اپنی سلطنت سے نکال دیا ہے۔ ایک کام کرو، میری حکومت کے اندر آ جاؤ، میرا دھرم عیسائیت کا مذہب تم قبول کر لو، آدھی حکومت تمہاری آدھی حکومت میری بیٹیوں کو کھڑا کر دوں گا، جس شہزادی سے تم نکاح کرنا چاہو گے میں اللہ کی قسم تمہارا نکاح کر دوں گا۔ ایک طرف آقا کی ناراضگی، آقا کا بیعت کا اعلان، صحابہ سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب کو صحابہ کو سلام کیا جاتا ہے، صحابہ کرام سلام کا جواب نہیں دیتے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں ان کی بیویاں بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اللہ اکبر، کیا بیتی ہوگی؟ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک صدی میرے محبوب کی ناراضگی کے بغیر۔ داڑھی مڑو، کیا آقا تمہیں دیکھنا پسند کریں گے؟ بے نمازیوں، کیا آقا تمہیں دیکھنا پسند کریں گے؟ موبائل کے اندر گانوں کا رنگ ٹون رکھنے والوں، گانوں سے محبت کرنے والوں، فلمی اداکاروں سے محبت کرنے والوں، کھلاڑیوں سے محبت کرنے والوں، حرام خوروں سے محبت کرنے والوں، آقا کیا تمہاری طرف دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا بیت رہی تھی؟ اور جب اس عیسائی بادشاہ کا خط آیا اور رونا بڑھ گیا اور ان کا صدمہ بڑھ گیا، کہنے لگے اللہ کے حبیب ہمیں معافی دیجیے، آپ کی نگاہ سے کیا گرے کہ کافر ہمیں پیشکش کر رہے ہیں، اسلام مسلمان کے دشمن ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں، للہ رحم کرے، للہ معاف کر دے۔ ان کا تڑپنا ہے وہ تڑپ آج ہمارے دلوں کے اندر نبی کی سنتوں کے جنازے نکل رہے، عورتوں کے جسم پر فلم میں کام کرنے والے حرام زادیوں اور رنڈیوں کے کپڑے ہیں، کیا دل کے اندر کوئی خلیج پیدا ہوتی ہے؟ طبیعت کے اندر کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے؟ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، یہاں عورت کو خوش کرو، یہاں بچوں کو خوش کرو، یہاں حکمرانوں کو خوش کرو، سب کو خوش کرو، ایک اللہ رسول ہے جس کو ناراض کرو، سب کو لو، ایک دین ہے، ایک اسلام ہے، اس کا جنازہ نکالو۔ ایسی ڈگری، بادشاہت کی ڈگری صحابی کو دی گئی، جو چاہے حکومت کا، میری سلطنت کا حصہ لے لینا، میری شہزادیوں میں سے جس کو چاہے چن لینا، آقا کی ناراضگی کے ساتھ ایمان
اور اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے کے بعد دنیا کی حکومتوں پر، دنیا کی سلطنتوں پر اور دنیا کی بگڑیوں پر لعنت ہے، لعنت۔ کتنے ہزاروں مسلمان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، 3 جمعہ اگر ان کا مسلسل ٹوٹ جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ ہدایت اب سے مل نہیں سکتی، اب گمراہی کے راستے کے اندر، گمراہی کی وادی کے اندر وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔